عنوان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ بزرگوار جناب مولانا سراج الدین ندوی صاحب سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پوچھیں۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ علی رسول الذی بعث معلما والسلام علی اصحاب الذین رفعوا الجبال۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میرا لیکچر 25 پر شروع ہوگا، 9:25 پر 35 منٹ میرے لیکچر کے ہیں، تو 25 اور 35 30 ٹھیک 10 بجے میں اپنے لیکچر ختم کر دوں گا، نہ آپ کو 1 منٹ زیادہ دوں گا نہ 1 منٹ کم دوں گا آپ کو۔ ہمیں بچوں کو مینجمنٹ سکھانا تو خود بھی ہمیں مینجمنٹ کرنا، کیونکہ بہت سارے لیکچر ہیں اور وقت بہت کم ہے، تو میں اشاروں میں بات کروں گا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بند کر لیجیے اپنی آنکھیں، میں بھی بند کرتا ہوں۔ مولانا انعام اللہ فرائی صاحب سے لے کر شیخ عظیم الدین صاحب تک جتنے لیکچر ہوئے اب تک، آپ 1 منٹ میں سب سوچ لیجیے، اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے کتنے لیکچر ہوئے۔ اب آپ یہ بتائیے ان تمام لیکچر کا اگر خلاصہ بیان کرنا ہو تو کتنا ٹائم چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا، تعلیم و تربیت، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میں چند اشارات کروں گا۔ وہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی حدیث سے، قرآن کی تعلیمات سے ہمارے ماہر تعلیم نے دی ہیں۔ جی اگر آپ پڑھیں گے ماہر تعلیم کو، میرے پاس وقت ہے تو آپ دیکھیں گے وہ چربہ ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی حدیث کا، قرآن کی تعلیمات کا۔ میں بچوں کی تربیت پر کتاب لکھ رہا تھا، تو سائیکالوجی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ابن فرید صاحب، انہوں نے، میں ان سے ملا، میں کہا مجھے اچھی کتابیں بتائیے کچھ بچوں کی سائیکالوجی پر، مجھے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کتاب لکھنی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ تو عالم ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث اور سیرت سے زیادہ کہیں بھی سائیکالوجی نہیں ملتی۔ پھر میں نے غور کیا تو واقعی قرآن کی ہر آیت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں اور آپ کی سیرت میں بے پناہ نفسیات ملتی ہے۔ میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں، ہے نا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تعلیم میں، تربیت میں، دعوت میں، وہ حکمت تھی۔ الحکمت ضالۃ المومن۔ ٹھیک، اور حکمت کا کوئی ترجمہ ہم نہ اردو میں کر سکتے، نہ ہندی میں، نہ انگلش میں۔ بعض عربی کے الفاظ ایسے ان کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، جیسے طہارت، اس کا کوئی ترجمہ انگلش میں نہیں کر سکتا۔ پاکی کا کر سکتے ہیں آپ، صفائی کا کر سکتے ہیں، لیکن طہارت کا نہیں کر سکتے۔ ایسی حکمت کا کوئی ترجمہ، کوئی کہ وزڈم ہے، یہ دانش مندی ہے، سوجھ بوجھ ہے، عقل مند ہے، تو یہ لفظ حکمت کے ساتھ ظلم ہے۔ حکمت ایک بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین کام تھا وہ تھا حکمت سے ہر کام کو انجام دینا۔ بچوں کی تربیت ہو، اپنے احباب کی تربیت ہو، تعلیم ہو، حکمت کو آپ سامنے رکھتے تھے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک عورت آپ سے ایک سوال کرتی ہے، وہ صحابی ان کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حضور چاہتے تو اس عورت سے کہتے بھائی پردہ کرو، یا اس آدمی سے کہتے اپنے صحابی سے بھائی کیوں دیکھ رہے ہوں مسلسل، لیکن یہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے صحابی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک طرف کو موڑ دیا، ہے نا۔ کس انداز سے آپ نے تربیت کی، اور کسی لفظ نے ان کے جذبات کو، احساسات کو تکلیف نہیں پہنچانے دی۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہمیں سیرت میں نظر آتی ہے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ویژن دیا۔ کیا دیا ہے؟ ویژن۔ سب سے پہلے ایک ویژن دیا۔ جیسے آپ نے کہا یہ کلمہ ہے جو ہیا کلمۃ توطین، یہاں جی تملکون بالعرب وتدین بہا عجم، او کما قال۔ میں تمہیں ایک کلمہ دیتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، تم عرب کے بھی مالک ہو اور عجم کے بھی مالک ہو۔ کتنا عظیم آپ نے ویژن دیا تھا ملت۔ تو آپ چونکہ ٹیچرز ہیں، آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے
कि आप तलबा को एक विजन दें, एक बुलंद मकसद उनको दें कि आपको बड़ा इंसान बनना है। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था, बेटा बड़ा इंसान बन जाना पढ़कर। जब हम नदवी में दाखिल हुए तो मौलाना रीमिया ने तकरीर की, कहा कि तुम्हारे अंदर अबू अली सीना, इमाम ग़ज़ाली, इब्न तैमिया, मुजद्दिद सानी सोए में, तुम जो चाहो बन सकते हो। मौलाना रीमिया की तकरीर सुन के हमने तय कर लिया कि हम भी एक बड़ा इंसान बनेंगे, कोशिश करेंगे इमाम ग़ज़ाली बन जाए, मौदूदी रहमा बन जाए, मौलाना रीमिया बन जाए। ऐसे तो नहीं बन सके हम, लेकिन बहरहाल कुछ हमने काम किया। 6 ऐसे तालीमी इदारे कायम किए जो आप देखते हैं ना, 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, अच्छा साथी निकालते 30 साल से, और बहुत सारे काम करते हैं फलाही तालीमी। ये अल्लाह की तौफीक है। लेकिन जो विज़न हमें दिया गया था वो विज़न यही था कि एक बड़ा इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जो कुछ काम कर जाए आने वाली नस्लों के लिए। तो आपको अपने बच्चों को एक विज़न देना है बस, कि तुम्हें एक अजीम इंसान बनना है, तुम्हें तारीख रकम करनी है, तुम्हें हिंदुस्तान के हालात को बदलना है, तुम्हें मिल्लत के हालात को बदलना। ये विजन आप दे दीजिए। अगर 100 बच्चों को आप विजन देंगे, उनमें से 5 बच्चे भी अगर कामयाब हो गए ना, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन गए, अब्दुल कलाम बन गए, ये तो आप कामयाब हैं। तो कम से कम एक ऐसे बच्चे को आप पैदा कर जाइए जो तारीख में इनकलाब पैदा करते हैं। तो विजन दीजिए अपने बच्चों को। ये सबसे अहम काम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के किया है। और आपने तालीम का मकसद भी बताया। आपने बोला इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम टीचर बनाकर भेजा गया। इससे बड़ी कोई सादत की बात हो सकती है? आप गोया के वो काम कर रही हैं जो नबियों ने किया है, और जो आखिरी नबी ने किया है, सैयदुल अंबिया ने जो काम किया है, वो काम आप कर रही हैं। आपको वो मकाम है जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को दिया था। आप उनकी जानशीन हैं। सोचिए कितना ऊंचा मकाम है। तो आपको सीरत का मुताला भी इस नुक्ते नज़र से करना है कि वहाँ से आपको तालीम के उसूल, तरबियत के उसूल लेने और उनकी रोशनी में बच्चों की तालीम करनी है। तो आपने क्या मकसद बयान किया कि मुअल्लिम हूँ तो क्या जिम्मेदारी है? इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील करूँ। जो भी अखलाक का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सच बोलो, ईमानदारी इख्तियार करो, झूठ मत बोलो। हम ये समझते हैं अखलाक का मतलब 2 लफ्ज़ है अरबी में। एक है खिलकत, अल्लाह ने आपको पैदा किया, ये खिलकत। आपको जो सलाहियतें दी हैं, अच्छी सलाहियतें है ना, अल्लाह अच्छी सलाहियतें देता है। माहौल या माँ बाप या मुआशरा बिगाड़ देता है। तो अल्लाह ने जो फितरी सलाहियतें आपको दी हैं, उनका नाम है अखलाक, अच्छी सलाहियतें, वो है खुल्क। और आपको अल्लाह ने पैदा किया, ये है खल्क। दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। तो अल्लाह ने पैदा किया है खल्क, खल्क के साथ साथ खुल्क भी है। उसने वो सलाहियतें आपको दी हैं, तो बच्चों की उन सलाहियतों को पहचानना है, उनको निखारना है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। अल्लाह के रसूल इसीलिए आए थे और मालूम है कि कैसे इनकलाब पैदा कर गए, कैसी सोसाइटी बनाई कि ज़कात ये फिरते लोग कोई ज़कात देने वाला नहीं, ऐसी खुशहाली आ गई है। और यमन से हज़रमौत तक एक औरत जाती है, सोना चांदी उछालते हुए, तो उसकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। हमारे एक दोस्त थे लखनऊ में, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। तो वहाँ एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट जानते हैं ना, जो खुदा और रसूल के सिलसिले में शक करते हैं, नहीं मानते। वो उनके पास गए हमारे दोस्त और उनसे कहा, भाई तुम रसूल को नहीं मानते हो? कहा नहीं मानता। कहा कि तुम ये तो मानते हो कि अल्लाह के रसूल के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सारे इनकलाब पैदा कर दिया था, मक्के की और मदीने की हालत बदल दी थी पूरी। कहा कि ये तो मानते हैं, तो तारीख है। कहा कि ठीक है, तुम लखनऊ में रहते हो, एक शहरी को बदल दो, तुम एक महल्ले को बदल दो, तुम अपने घर ही को बदल दो, ये हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अल्लाह के रसूल ने पूरे माशरे को बदला। क्यों? आप उस खिलकत को उस खुल्क के साथ आपने जोड़ दिया। तो आपको बच्चे जो अच्छी सलाहियतें लेकर पैदा हुए और जो बुरे माहौल में या उनके घर बार में या उनके दोस्तों ने जो उन्हें बुरी आदतें डलवा दी हैं, तो उन बुरी आदतों को छुड़वाकर अच्छी आदत। और आदत का मतलब क्या होता है? लोग ये समझते ना कि भाई आदत का मतलब उनकी रूह में वो चीज रस बच जाए, बस झूठ बोलना भी चाहे तो उनकी जुबान से झूठ ना निकले, है ना, ऐसा सच उनके अंदर रस बच जाए। जैसे खून दौड़ लाना, तो वो अखलाक हमारी रगों में इसी तरह से जोड़े, दिलो दिमाग में सोच भी ना सके इंसान के मुझ में झूठ बोल सकता हूँ, मैं बेईमाना कर सकता हूँ, मैं वादे खिलाफी कर सकता हूँ, ये उसकी सोच में भी ना है। ये उसकी खुल्क
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. آپ کی یہ ذمہ داری جس اسکول میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں آپ رہتی ہیں نا، وہاں کا کوئی بچہ جاہل نہ رہ پائے، بغیر تعلیم کے نہ رہ پائے. ان کے لیے وسائل فراہم کرنا، اس کا سسٹم بنانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول نے، ہمارے پاس وقت نہیں ورنہ میں مثالیں دیتا، کتنے لوگوں کو آپ نے کاتبین بنایا، کتنے لوگوں کو آپ نے دوسری زبانیں سکھوائیں، کتنے لوگوں کو آپ نے سپہ سالار بنایا، کتنے لوگوں کو آپ نے ایمبیسیڈر بنایا، کتنے لوگوں کو آپ نے کمانڈر بنایا. یہ تو تاریخ پڑھیے، پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعلیم کو عام کیا. اور ایک جو چیز حضور کی سیرت میں ہمیں ملتی بہت نمایاں، وہ ہے منصوبہ بندی. آپ نے لیسن پلاننگ تو سنی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں بے پناہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے تھے. ایسی پلاننگ کہ حالات بدل گئے. وہ مکہ جہاں سے آپ کو مظلوم کی حیثیت سے نکالا گیا تھا، وہ فتح ہو گیا. تو پلاننگ کیجیے. اور حضور کی پلاننگ کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو آپ دیکھیے، دعوتی مراحل آپ پہلے 3 سال تک خاندان والوں کے اندر دعوت کرتے ہیں، پہلے قریب ترین لوگوں، پھر اس سے اور تھوڑے دور کے لوگوں، پھر اور اس کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں. اسی طرح ہجرت کا جو واقعہ آپ کا نا، کیسی آپ نے زبردست پلاننگ کی. مکے کے تمام سردار قریش جو بڑے ذہین تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے اپنی قیادت کے، لیڈرشپ کے، وہ سب آپ کو نہیں پکڑ سکے، جبکہ آپ کے مکان کو گھیر دیا تھا تلواروں کے ساتھ. پھر جب آپ مکے سے مدینے پہنچے، کس طرح آپ نے راستوں کا انتخاب کیا، کیسی پلاننگ کی کہ تمام تر کوشش کے باوجود دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکا. ایسے فتح مکہ کی جو آپ نے پلاننگ کی، اور یہودی قبائل کے سلسلے میں جو آپ نے ان کی سرکشی کا استحصال کرنے کے لیے جو آپ نے پلاننگ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ بہت زبردست ہوتی تھی. تو آپ کی پلاننگ ہو، صرف لیسن پلاننگ نہ ہو، پوری زندگی کی پلاننگ، ہر دن کی پلاننگ، ہر مہینے کی، ہر سال کی. تو آپ پلاننگ کریں گے. آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. پلاننگ کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے، آپ کو کوئی بات پہنچانی ہو، آپ کو ذہنوں میں کوئی بات، تو سیدھے بات نہیں کرتے آپ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے ماحول کو بناؤ، اس کلاس میں جا کر موٹیویشنل ماحول بناؤ اور آمادگی پیدا کرو تاکہ بچے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کی بے شمار مثالیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں. جب آپ کو دعوت دینی تھی تو آپ ایسی گھر گھر نہیں چلے گئے، آپ کوہ صفا پر چڑھے. کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے، اے لوگو آ جاؤ، بھاگو، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. تو لوگ بھاگے. پھر آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ڈاکوؤں کا ایک گروہ چھپا ہوا ہے تو تم یقین کرو گے؟ کہا کہ ہم کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت ایسی تھی. پھر آپ نے وہ بات رکھی جو آپ کو رکھنی تھی کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو پہلے آپ نے ICT کا استعمال کیا. ابھی لیکچر ہوا تھا نا، انفارمیشن دینی تھی، آپ کو خبر دینی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قیامت آنے والی ہے. اور کمیونیکیشن کرنا تھا، اپنی بات دوسروں تک پہنچانی تھی. فَلْيُشَهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود نہیں وہ غائب تک پہنچائے. بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، ایک آیت بھی ملے تو پہنچاؤ. یہ کمیونیکیشن ہے. تو آپ نے انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی، اس وقت کا جو لیٹسٹ میڈیا تھا وہ کیا تھا؟ جب آدمی کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ پہاڑی پر چڑھ جاتا تھا. یہ لیٹسٹ میڈیا تھا. آپ نے اس کو، یہ ٹیکنالوجی تھی اس وقت کی، تو آپ اوپر چڑھے. البتہ اس میں کچھ خرابیاں تھیں، جیسے لوگ کپڑے پھاڑ دیتے تھے، کنوز چہرے پہ ملتے تھے. وہ کام آپ نے نہیں کیا، نہ کنوز بنی نہ کپڑے پھاڑے. البتہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. تو ICT کا بھی آپ کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس میں اگر کچھ غلط چیزیں آ گئی ہیں تو ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے، موجودہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہے، ان کی غلط سوچ اور فکر کی وجہ سے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمیں تمام وہ چیزیں ملتی ہیں جو آپ نے پڑھی. اسی طریقے سے اصول ادا ہے، یعنی آپ ریپیٹیشن کریں. بچوں کو جو آپ نے پڑھایا اس کو دہرائیں، کبھی سوال جواب کی شکل میں، کبھی پوچھیں ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کبھی اگلے دن پچھلا سبق پوچھیں. یہ چیزیں بھی اللہ کے رسول کی سیرت میں بہت ملتی ہیں. آپ کو کام دیتے تو بعد میں پوچھتے آپ، بار بار کبھی بات کو دہراتے. جس پر زور دینا ہوتا
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو بار بار آپ دہراتے. ایسے جائزہ احتساب آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں سونپتے تھے اس کی نگرانی کرتے تھے اور دیکھتے تھے وہ کام کہاں تک ہو رہا، اور پھر آپ اس کا جائزہ بھی لیتے تھے، بات بھی کرتے تھے ان سے کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کہاں تک ہو گیا، یا ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس کے کیا اسباب تھے. تو آپ جو پڑھائیں ان کا آپ کو جائزہ بھی لینا ہے، یادہ کرنا، بار بار یادہ کرنا جب تک وہ باتیں ذہن میں نہ بیٹھ جائیں. ایک بادشاہ تھا عرب میں، اس نے کہا کہ جو میری تاریخ میں سب سے اچھی نظم لکھ کے لائے گا میں اسے انعام دوں گا. بڑا انعام رکھا اس نے. چنانچہ اس وقت کے 3 بڑے شعراء نظم لکھ کے لائے، لمبی لمبی نظم. ایک صاحب نے قصیدہ پڑھا، بہت لمبا قصیدہ تھا. اچھا دوسرے آدمی نے بھی وہی پڑھا کیونکہ وہ اس سے اچھی نظم نہیں بنا سکا. پھر تیسرے شاعر نے بھی وہی پڑھا. اب یہ ہوا کہ بھئی کس کا، ہر شاعر یہ دعویٰ کرتا تھا یہ تو میرا قصیدہ ہے، اس نے چوری کیا. جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ پہلے آدمی نے وہ قصیدہ لکھا تھا، دوسرے آدمی کی یادداشت ایسی تھی کہ اسے کوئی چیز ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتی، تیسرے آدمی کی یادداشت ایسی تھی کہ 2 بار سن کر اسے یاد ہو جاتی ہے نا. تو آپ جب تک یادہ کریں بچوں کو، جب تک بات ان کی سمجھ میں نہ آ جائے، مختلف میتھڈ سے، مختلف پہلوؤں سے آپ سمجھائیں بچوں کو. کل بتایا بھی گیا تھا کہ اگر آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں بچے کو اور ہم پیٹ رہے ہیں، بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، ہماری عدم صلاحیت ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں. بچے کی غلطی نہیں کہ وہ بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا، آپ اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اس کو سمجھائیے. ایک بہت نمایاں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے دعوت میں، تعلیم، تربیت کے سلسلے میں، وہ تدریج ہے. یعنی ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، ایک چیز کا سہارا لے کر دوسری چیز کی طرف. جیسے کچھ اصول بتائے گئے ہوں نا آپ کو کہ آپ آسانی سے مشکل کی طرف چلیں، آپ معلوم سے غیر معلوم کی طرف چلیں، آپ متعین سے غیر متعین کی طرف چلیں، آپ کھو چیز سے مجرد چیز کی طرف چلیں. یہ شاید کسی لیکچر میں بتایا گیا ہو، میں سب لیکچر میں حاضر نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ ترتیب پائی جاتی، یہ تدریج پائی جاتی. پہلی چیزوں کا سہارا لے کر دوسری چیز، جیسے شراب. معلوم ہے عرب میں شراب کا بہت رواج تھا، وہ رسیاں تھے شراب کی، لیکن پہلے آپ نے ذہن بنایا یہ سرونوں کا الخمر والمیسر، لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قرآن نے فرمایا. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ، بس اتنا ذہن بنایا. اب ذہن لوگ سوچنے لگے بھائی کیا فائدہ ہے، نقصان کیا ہے. ہاں نقصان زیادہ ہے. پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دیکھو نشہ کر رہے ہو تم لیکن نماز کی حالت میں نشہ نہ ہو. تو لوگوں نے تھوڑا لمٹ باندھ دی، اس کی کم کرنے لگے. پھر تیسرے مرحلے میں آپ نے اس کو کلیتاً ختم کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا سب احکام تو کوئی شخص ایمان نہیں لاتا. اس لیے تدریج، ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو آہستہ آہستہ. حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے بھیجا تو آپ نے فرمایا تم دین کی تعلیم کیسے دو گے؟ کہا کہ پہلے ہم انہیں توحید کی تعلیم دیں گے، جب توحید کو مان لیں گے تو رسالت کی تعلیم دیں گے، جب توحید رسالت دونوں کو مان لیں گے تو آخرت کی. تو آپ نے وہاں بھی تدریج، آپ نے فرمایا معاذ ایسے ہی کرنا ہے نا. تو ہمیں بچوں کے ساتھ سب چیزیں ایک ساتھ نہیں پڑھا دینی، یہ دیکھنا ان کی صلاحیت کتنی، ان کی استعداد ہے اس کی، اور پھر ہمیں تدریج کے ساتھ پہلے جو چیز آسان ہے، جو چیز انہیں معلوم ہے، جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے وہ بتانی، پھر اس کا سہارا لے کر آپ کو دوسری چیزیں بتانی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں بھی ملتی ہیں. اسی طرح بہت سے میتھڈس ہمارے بتائیں گے ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب نے، ہے نا، وہ ہمارے مربی، ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں. تو آپ نے بہت سے میتھڈس، وہ تمام طریقے ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. جیسے بتایا گیا بھائی سوال جواب کا طریقہ، جی کوشچن آنسر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت ہے. آپ خود سوال کرتے، کبھی ان کو ابھارتے لوگ سوال کریں آپ سے. آپ نے کہا من المفلس، بتاؤ لوگوں غریب کون ہے. جی تو لوگوں نے کہا جس کے پاس درہم دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس، وہ جب قیامت میں حاضر ہوگا تو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی لیکن اس کے خلاف مدعی ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی تو اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی. مدعی باقی رہیں گے اور اس کے نیکیاں ختم ہوئی ہوں گی. پھر اس کے
حدیث جبریل جو ہے نا، جو اسلام سکھانے کے لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے ایک انسان کی شکل میں، تو انہوں نے سوال جواب ہی کے ذریعے اسلام سمجھایا. انہوں نے پوچھا من ایمان، ایمان کیا ہے، من اسلام، اسلام کیا ہے نا، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی. تو سوال جواب یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے. دونوں طرف سے توجہ بالکل مقبول رہتی ہے. تو اس کا بہت کثرت سے استعمال کیجیے. اسی طریقے سے کبھی کبھی لیکچر دیتے ہیں آپ، جیسے ہم لیکچر دے رہے ہیں تو لیکچر بھی دیجیے. اس کے بھی آپ لوگوں کو طریقے بتائے گئے ہیں، ہے نا. کیا آپ کی باڈی لینگویج ہو، تمام لوگ آپ کی طرح متوجہ ہوں، آپ بیچ بیچ میں انٹریکشن کرتے رہیں. تو اسی طریقے سے اور استخراجی طریقہ ہے جی بتایا، میتھڈ ہے، انڈکٹیو میتھڈ ہے، استخراجی طریقہ. میرے پاس وقت نہیں ہے نا کہ میں ان سب کی تفصیل آپ کو بتاؤں، یہ شاید آپ کے سمجھ میں سے آگے ہوں. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو طریقہ ہے، اس وقت ہم بلیک بورڈ پہ پڑھا رہے ہیں، اسکرین پہ آپ چیزیں دیکھ رہی ہیں جی، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی اس دور میں. ہم نے تو اس کی نقل کی ہے. آپ نے دیکھ وہاں پر آپ نے بورڈ استعمال کیا، آپ نے بورڈ استعمال کیا اور دفعہ سمجھا نہیں ہے. آپ نے کہا دیکھو یہ سیدھی لکیر اور یہ سب آپ نے میری آواز دیکھا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور پھر کہا کہ دیکھو یہ سیدھی لکیر اسلام کا راستہ جو جنت کی طرف ہے. یہ ٹیڑھی میڑھی جتنی لکیریں ہیں یہ سب جو ہے باطل ہے، غلط ہے، جو جہنم کی طرف جاتا ہے. تو آپ نے بلیک بورڈ کا استعمال اس دور میں کیا، اسکرین کا استعمال آپ نے کیا، لوگوں کو اس طرح آپ نے سمجھایا. ایسے ایک مرتبہ آپ نے اور بہت ساری مثالیں آپ نے ریت پر نقشہ بنا. یہ انسان ہے، یہ اس کے خواہشات ہیں بہت، یہ سب خواہشات. لیکن یہاں پر حادثات حوادث ہے، وہ اس کو یہاں آنا ہے نا، باہر نکلنا. یہ حوادث ہے، امراض ہے، تو وہ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. یہ موت اسے اس کی خواہشات پوری نہیں کرنی. اس طرح آپ نے اپنی باتوں کو واضح کیا ہے اسکرین پر بلیک بورڈ کے ذریعے سے. تو یہ تمام چیزیں بس یہ اپڈیٹ ہوتی آ رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. اللہ کے رسول کو تو سب سے زیادہ صلاحیت دی گئی. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں کہ مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے تو تم مجھے پاگل کہو. آپ اگر اس وقت بتا دیتے ایک وقت آئے گا جب آدمی اڑ کے امریکہ پہنچ جائے گا، وہاں تو اونٹ سے زیادہ تیز سواری نہیں تھی، تو لوگ کیسے یقین کرتے. یا آپ یہ کہتے ایک وقت آئے گا جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے تاشقند بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آدمی. لیکن آپ کو اس کا اندازہ تھا، آپ کا تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا نا. تو یہ تمام طریقے ہمیں سیرت میں ملتے ہیں. سیرت کا ضرور مطالعہ کیجیے. اور بہت سارے طریقے ملتے ہیں. جب آپ سیرت پڑھیں گی اور حدیث پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ لوگوں کی سمجھ میں کیا تھا، مثالیں دیں آپ، ہے نا. مثالیں آپ دیں گی تو بچوں کو مثالیں بھی دیتی ہیں. آپ جب پڑھاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت مثالیں اور بہت تشبیہات ملتی ہیں. جیسے آپ نے کہا انا و کافل ہاتین و کافل یتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور جو یتیموں کی پرورش کرتا اس طرح سے جنت میں ہوں گے، بالکل جیسے تم مجھے ملی. تو آدمی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی مثالیں دینی ہے طلبہ کو، مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو کرنا. دوسرے آپ پریکٹیکل ایجوکیشن کے بہت آپ مثالیں ہمیں ملتی ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کو جو پڑھایا، جو سکھایا، جو ان کے ذہن میں اتارا جو باتیں، تو آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. ایک شخص نے پوچھا کیفیت طہور، وضو کیسے ہوگا؟ تو ہم کیسے پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، ناک میں پانی. آپ نے کہا پانی لاؤ، پھر آپ نے پورا وضو کیا. ایک مرتبہ آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. آپ نے لوگوں سے کہا دیکھتے رہنا، کہا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی. بہت ساری مثالیں. تو یہ جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ، اللہ کے رسول کے یہاں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں سیرت میں.
تو اگر ہمیں اللہ کے رسول کا طریقہ تربیت اپنانا ہے تو ہمیں اس کو بہت اہمیت جو ہے کہ اس کو دینی ہے. اسی طریقے سے ہمیں بچوں کی استعداد اور صلاحیت کا خیال رکھنا ہے نا. جیسے ایک صاحب بول رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, وہ بولے خشتے ویرا میں تقاطر امثال اتنا ہوا کہ حق سڑ گیا. کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو؟ تو بچوں کا جو معیار ہے نا, ہم نرسری کے اور کے جی کے بچوں کو کیسے پڑھائیں, ان کا معیار الگ ہوگا جو ہم 3rd اور 4th کلاس کے بچوں کو پڑھائیں گے. تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے. میں بتاؤں, اب ہم نے بڑے بچوں کو بڑی کتابیں پڑھائی, ہم نے ہدایہ, بخاری, مسلم, لیکن ہم نے نرسری کے بچوں کو پڑھایا. نرسری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم بہت تیاری کرتے تھے. جیسے ہمیں الف پڑھانا تھا تو ہم نے بہت سوچا وہ الف کیسے پڑھائیں بچوں کو, ہے نا. پہلا سبق الف کا ہے نا, تو ہم نے بہت سوچا. سوچ کے ہم نے بچوں سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا ڈنڈا دیکھا ہے؟ میں کہا اس ڈنڈے کو سیدھا نیچے ڈنڈا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ الف کی آواز نکلی اب, ہے نا, ابا. اچھا, اب ہم نے کہا اب تم بتاؤ آ کی آواز کہاں سے آ رہی. کسی نے کہا اماں. ہم نے کہا شاباش, امرود. کچھ مثالیں ہم اپنی ذہن میں سوچ کر گئے, ہے نا. ہم نے اس کے لیے بہت تیاری کی. یعنی کم سے کم نرسری کے بچوں کو پہلا سبق پڑھانے کے لیے 1 گھنٹے ہم نے تیاری کی. بخاری پڑھانے کے لیے ہم نے 10 منٹ دیکھا حدیث کو. تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے جو یہاں پرنسپل وغیرہ ہیں تو نرسری سے لے کر 5th کلاس تک کے پیریڈ ان اساتذہ کو دیے جائیں جو زیادہ باصلاحیت ہیں, جو خوب اسٹڈی کرتے ہیں, جو بچوں کی نفسیات کو بھی اور ان کے احساسات اور جذبات کا بھی جائزہ لیتے ہیں. جو اساتذہ ایسے بچوں سے, چھوٹے بچوں, بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر عمارت بھی مضبوط بنے گی. تو چھوٹے بچوں پر ہمیں زیادہ گویا کہ توجہ دینی ہے اور اس پر ہمیں تیاری کرنی ہے. بچے جتنی محنت کرتے ہیں ایک استاد کو اس سے زیادہ محنت کرنی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ہاں. تو یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج کا, ان کی صلاحیت کا, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نیت باندھی, نماز پڑھنے لگے. ایک بدو آیا, اس نے کہا مجھے پہلے میری ضرورت پوری کرو. آپ نے نماز توڑی, آپ گھر گئے, اس کی ضرورت پوری کی. آپ جانتے تھے بدو ہے, آپ نے کہا کیا کر رہا, بدتمیز کہیں کا, میری نماز خراب کر دی. ہم تو ایسے کہیں گے نا, لیکن آپ نے دیکھا بھائی یہ بدو ہے, اسے تعلیمات نہیں آتی, اسے مسئلے نہیں معلوم ہے, تو آپ اسی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے, ہے نا. ایک بدو تھا, وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا, لوگوں نے بھگایا اس کا, آپ نے کہا نہیں رک جاؤ. جب اس نے پیشاب کر دیا پھر آپ نے پانی بہا دیا اس پر, یا صحابہ سے بہایا. پھر آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم اسے بھگاتے تو یہ پانی, یہ اس کے پیشاب کے چھینٹے سب میں چلی جاتی. اور یہ اسے نہیں معلوم ہے کہ مسجد کتنی مقدس ہے, یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے, تو وہ چیز ان سے کیوں تم توقع کر رہے ہو. تو ہمیں بچوں کی استعداد کو, ان کی صلاحیت کو, ان کے معیار کو ہمیں گویا کے سامنے رکھنا چاہیے. ہم ٹیچر ہوا نا سہارنپور میں, تو افتتاحی پروگرام تھا. ضیاء الدین بخاری ایک بڑی شخصیت تھے بمبئی کے, ان کو بلایا گیا تھا. مولانا طاہر مجدی صاحب نے درگاہ کھولی تھی, افتتاح ہوا پہلا. تو مجھ سے کہا گیا, ان کی تقریریں بھی بعد میں مجھ سے کہا کہ اب مولانا آپ بچوں کو پڑھائیے, افتتاح کیجیے پڑھائی کا. اب ایک بڑا مسئلہ تھا بھائی, چھوٹے بچے الف بے بھی نہیں جانتے, ہم کیسے افتتاح کریں. بڑی شخصیتیں موجود تھیں, شہر کے موجودین تھے, لیکن اللہ میاں مدد کرتا ہے. یہ کچھ ہم سوچ کے آئے تھے. ہم نے کہا پیارے بچوں, ہر کام ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. آج آپ کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گا. اس کے بعد ڈبلو تقسیم ہوئے تو ہم نے کہا دیکھو بسم اللہ شروع کی, بسم اللہ سے پڑھائی شروع کی تھی تم نے, لڈو ملے تمہیں نہیں ملے, تو بچے سب خوش ہو گئے. تو اس طریقے سے ہمیں تیاری کرنی ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے. بچے بہت چنچل ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا, تو ان کا چنچل پر ختم نہیں کرنا آپ کو. ایک امی کھانا بنا رہی ہے نا, اس نے ہلدی ڈالی, مرچ ڈالی, اچھا اسے کچھ کام آ گیا, امی جو تھی کچن سے چلی گئی. دوسری چھوٹی بچی تھی, اس نے اس میں مرچی اور ڈال دی. اب ایک جو جائز امی ہو تو تماشا ماری, کم وقت کیا کر دیا تم نے.
بچے کی جو ذہنی ترقی ہے وہ وہیں رک جائے گی. وہ وہی تو کام کر رہا ہے جو امی کر رہی ہے, وہ سیکھ رہا, وہ بچی سیکھ رہی ہے, یہ اپنے اندر وہ انکشاف کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے, اور آپ نے اس کو وہیں روک دیا اور آپ کہیں شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا جی. تو پھر وہ بچی اچھے کھانے بنائے گی. کسی کو ابا گدھے بدتمیز اس طرح بولتے ہیں نا, میں دیکھتا ہوں وہ سوچتا الو کا پٹھا, تو اس سے صحیح نہیں ہوتا کام. وہ سوچ اچھا میں الو کا پٹھا ہوں, میں گدھا ہوں, وہیں سے اس کا ذہنی تنظر شروع ہو جائے. اور آپ نے کہا شاباش. میں نے ایک کہانی لکھی ہے, میری یہاں کتاب ہے حوصلوں کی اڑان ہے نا, کہ ایک بچی ہے وہ سبق اس کا چیک ہوتا ہے تو اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں, اسے بھی اندازہ تھا. میڈم بلاتی بیٹی یہاں پر آؤ, وہ کانپتی ہوئی آتی کہ آج تو مجھ سے بہت غلطیاں ہوں گی. وہ دیکھتی ہوئی کہ غلط کے نشان لگے ہوئے ہیں, وہ تو میڈم مجھ سے غلطی ہو, تتلا گئی خوف کے مارے. کہا کہ نہیں بیٹا نیچے دیکھو ہم نے کیا لکھا ہے. ہم نے لکھا ہے نیچے شاباش. غلطی انسان سے ہوتی, دوڑنے والا گرتا ہے, جو دوڑے نہ تو وہ کیا گرے گا. تم کیوں پریشان ہو, ہم نے تمہیں شاباشی دی ہے. تم سے غلطی ہوئی نا تو غلطی تو کام کرنے والے سے ہوگی. تم نے محنت کی ہے نا, تم نے اپنی جیسی کوشش کی ہے, کل کو تم کامیاب بنو گی, ایک بڑی انسان بنو گی تم. اور پھر وہ ہم کہانی کا اختتام کہاں کرتے ہیں, وہ ہم MBBS بن جاتی ہے ڈاکٹر. تو بچوں کی غلطیوں کو بھی آپ کو اس طریقے سے لینا ہے کہ ان کو ایک حوصلہ ملے, ان کو ایک ہمت ملے. تو بچے بہت چنچل ہوتے ہیں. ایک بادشاہ نے کہا کہ جو مجھے ایسی کہانی سنائے گا کہ جب تک میں یہ نہ کہہ دوں بھائی ختم کرو تو میں اسے آدھی سلطنت دوں گا. بہت لوگ کہانی سنانا ہے, کوئی بھی نہیں سنا. ایک آدمی نے کہا کہ میں بہت لمبی کہانی سناؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں کوئی بچہ نہ ہو. تو بادشاہ نے سب بچے نکال دیے دربار میں سے. اب کہانی کار نے کہانی سنانا شروع کی کہ ایک پتا تھا اور ایک ڈھیلا تھا. ڈھیلا جانتے ہیں مٹی کا ہوتا, ان دونوں میں دوستی تھی. اگر بارش ہوتی تو پتا ڈھیلے کے اوپر آ جاتا, وہ بارش سے بچ جاتا ڈھیلا. ہوا چلتی تو ڈھیلا پتے کے اوپر آ جاتا اور پتا اڑنے سے بچ جاتا. تو تخت کے نیچے سے آواز آئی اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, ابھی تو وہ کہانی سن ہی رہا تھا نا, اگر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں تو کہانی کار نے کہا کہ ضرور کوئی بچہ ہے چھپا ہوا. تو نکالا گیا تو وہاں بچہ تھا. تو آئے دن آپ کے سامنے بھی ایسے بہت سے واقعات آتے رہتے ہوں گے. تو بچوں کے چنچل پن سے پریشان نہ ہوئیے, نہ اسے ختم کیجیے, وہ ان کے ذہین ہونے کی علامت ہے. البتہ اسے صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. حضرت حسن جب آپ نماز پڑھتے تو حضرت حسن حضرت حسین آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے, معلوم ہے نا. جب آپ سجدے میں جاتے تو دونوں ایسے سوار ہوتے جیسے گھوڑے پر. تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے بھائی تم نماز خراب کر رہے ہو میری, کیا کرتے ہو, آپ لمبا سجدہ کرتے, اور جب آپ اٹھتے تو ان بچوں کو اتار دیتے, پھر آپ سجدے میں جاتے پھر وہ سوار ہو جاتے. یہ ہے نبوی تعلیم, یہ ہے سیرت رسول. تو اسی طریقے سے یہ دوسرے یہ کہ آپ کو صلاحیت کو پرکھنا ہے اپنے بچوں کی, ہے نا. ہر بچے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے, ہر بچے کے نفسیات, مزاج, استاد طبع الگ ہوتا ہے. تو اس کو صلاحیت کو پرکھنا ہے اور صلاحیت کے مطابق اس کو آگے بڑھانا, اس سے کام لینا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صلاحیتوں کو سمجھا. حضرت بلال کی آواز بہت اچھی تھی, آپ نے کہا تم مؤذن بنو, لیکن ایسے مؤذن نہیں جیسے آج کل ہے کہ میں سب سے گندا آدمی ہے, سب سے بے وقت آدمی ہے, لوگ اسے وقت سے نہیں دے رہے. وہ ماہر فلکیات تھے, اسٹرونومی کے. ابھی جنگل میں چلے جا رہے ہیں, ظہر کا وقت ہو گیا, اذان پڑھ دی. ہم تو کیلنڈر دیکھ کر, اس دور میں بھی کیلنڈر دیکھنے کا وقت شروع ہو رہا ہے نا. شہری کا وقت ختم ہوا, اذان پڑھ دی, بھائی شہری کا وقت ختم ہوا. اس دور میں آپ نے ان کو ماہر فلکیات بنا دیا. مثالیں نہیں ملتی ان کی گویا کہ اس طرح کی. ایسے آپ نے لوگوں کو کمانڈر بنایا, تو آدھی دنیا فتح کر لی لوگوں نے. آپ نے ایسے ایمبیسیڈر بنائے, ایسے سفیر بنائے کہ بادشاہ قیصر اور کسریٰ ان کی تقریریں سن کر دم بخود رہ گئے. نجاشی نے کہا کہ انہوں نے جو تقریر کی ہے حضرت عیسیٰ بالکل ایسے تھے جیسے انہوں نے کہا. ایسے ایسے مقررات نے پیدا کیا, ہے نا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ان کی صلاحیتوں کو پرکھا, ان کی نفسیات کو. تو آپ بھی بچوں کی نفسیات کا وہ جائزہ لیجیے. ہر بچے کی نفسیات الگ ہوتی ہے. ایک دفعہ بادشاہ نے تین لوگ تھے, انہوں نے ایک ہی جرم کیا تھا.
تو آپ نے ایک کو سزا دی، اس کو گھور کے دیکھا، دوسرے کو سزا دی، اس کو ڈانٹا، تیسرے کو سزا دی کہ اس کا منہ کالا کر کے اور سر منہ کے گھوڑے پر اس کو پورے شہر میں گھمایا جائے۔ تینوں کا ایک ہی جرم تھا۔ تو وزیر نے بعد میں پوچھا کہ بادشاہ سلام تینوں کا جرم ایک تھا لیکن آپ نے سزا الگ الگ دی ہے۔ کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تو جس کو بادشاہ نے صرف نظر ڈالی تھی، گھور کے دیکھا تھا، وہ رو رہا تھا اپنی غلطی کی پشیمانی پر، اور دوسرا آدمی جس کو ڈانٹا تھا اس کے گھر گئے تو وہ سوچ میں تھا یار مجھ سے کیوں غلطی ہو گئی، اور جو تیسرا آدمی تھا جس کو آپ نے سزا دی تھی سر مڑا کر گھماؤ شہر میں، تو وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی آیا شہر کا چکر لگا کے گوشت بھون کے رکھو، آنے کے بعد گوشت کھانا ہے مجھے۔ تو یہ ان کی نفسیات، ان کی مزاج، ہر آدمی کے نفسیات الگ ہوتی، تو بچوں کی نفسیات کا، ان کے سائیکے کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، ورنہ بچوں کی اچھی تربیت آپ نہیں ہو سکتے۔ دوسری، آپ بچوں کے لیے اسکول بھی آسانیاں فراہم کریں، ٹیچر بھی آسانی فراہم کریں، ہے نا، تو بچے جب آسان ماحول میں رہیں گے، دلچسپ ماحول میں رہیں گے تو وہ دلچسپی سے پڑھیں گے، ہے نا۔ بچے گھر جا کر یہ کہیں کہ امی اسکول کب جانا ہے، اب تو چھٹی ہوتی تو بچے خوش ہوتے ہیں نا، بچوں کو ایسا لگے کہ اسکول آ کر انہیں خوشی ہو، آپ ایسا ماحول دیجیے۔ وہ امی سے کہیں کہ امی مجھے جلدی جانا ہے اسکول یاد آ رہا مجھے میری میم یاد آ رہی ہے، مجھے میری سہیلیاں یاد آ رہی ہیں، تو آپ ایسا ماحول دیجیے۔ اللہ کے رسول نے بہت آسانیاں پیدا کی اپنے صحابہ کے لیے، اسی لیے تو لوگ جان دینے پر تیار رہتے تھے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا مت کرو۔ ہم نے بہت مشکل بنا دیا دین کو بھی اور دینی مسائل کو بھی، ٹھیک، جیسے آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی بھی پیا، تو یہ کیا تھی، آپ نے قبلہ رخ رفع حاجت بھی کی ہے تاکہ امت پر مشکل نہ آئے، ضرورت پڑے تو آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے، ضرورت پڑے تو آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے، جی۔ تو آسانیاں آپ نے فراہم کی تاکہ ہر شخص آپ سے جڑا رہے، تو تمام بچے آپ سے جڑے رہے، اس پر آپ کو وہ کرنا۔ ہندوستان میں دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے نا، مجھے معاف کیجیے گا، جیسے ٹوپی حدیث میں ہے نا، قرآن میں کہیں بھی کہ ٹوپی پہن، ابن حبان کی روایت اللہ کے رسول نے ننگے سے نماز پڑھی، آپ نے جوتوں سمیت نماز پڑھی، منتعلن وغیر منتعل، جوتے پہن کر بھی جوتے۔ اب کوئی پوچھے عشاء میں تو کتابوں میں لکھا کہ آپ 17 رکعت پڑھیں گے، ارے 17 رکعت پڑھ لی، لیکن آپ کو وہ 4 فرض ہے، اللہ تو فرض کے بارے میں پوچھے گا، موقع ملے تو سنتیں پڑھ لو، اس سے ثواب ملے گا، بس 2 سنتیں 4 فرض، فطر تو الگ نماز ہے مستقل، تو آسان طریقے سے بیان کیجیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کھانا کھا رہا تھا، گرمی تھی جیسا، تو میں نے ٹوپی اتار کے رکھ دی۔ ہمارے ایک دوست ہر بات میں یہ دلیل لاتے تھے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ننگے سر کھانا کھاتا اس کے ساتھ شیطان کھاتا۔ میں کہا بالکل، ہم آپ کے بزرگوں کی کیسے تردید کر سکتے ہیں، آپ نے سے سنا، آپ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو کہنے کا مولانا اب سے نہیں چھیڑوں گا آپ کو۔ تو میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے سنا دیا ہے کہ آپ کس طریقے سے دعا کی حاضر جوابی کریں اور دین کو بالکل آسان بنائیں اور تعلیم کو بہت آسان اور دلچسپ انداز سے بچے سوچیں واقعی یہ چیز ہے کرنے کی، پڑھنے کی، ہے نا۔ ہم جو گھروں میں گھروندے بناتے ہیں، گھروں میں کھیلتے ہیں، اس سے زیادہ مزہ تو میڈم جو کچھ کراتی ہیں، جو کھلونے یہ کھلاتی ہیں، جو باتیں یہ سناتی ہیں، جس طرح یہ پیش آتی ہے، اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا۔ تو اپنے اسکولوں کو بالکل ماڈرن بنائیے اور ان کو بچوں کے لیے نفرت کا اڈا نہ بنائیے، ہے نا، انہیں لگاؤ ہو، انہیں محبت ہو اس سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ہمت نہ ہاریے گا زندگی میں، اللہ کے رسول نے کبھی ہمت نہیں ہاری، کیسے حالات تھے، گھر بار چھوڑا جا رہا ہے نا، لیکن آپ جب گھر بار چھوڑ رہے تھے تب بھی کہہ رہے تھے کہ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں جو اس وقت سب سے بڑی سپر پاور تھی، میں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، سراغ بن جوشم۔ تو آپ کو وہ مرحلہ یاد رہنا چاہیے آخری، جب یہ بچے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، عظیم انسان بنیں گے، ٹھیک، اور آپ انسان ساز ہیں، یہ فریضہ آپ انجام دیتی رہیے۔ میرا وقت ختم ہو رہا، 35 منٹ ہو گئے پورے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں اگلے لیکچر جائزہ اور امتحان، اس کے لیے جناب ڈاکٹر محمود
महमूद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ